برات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں ہم اور آپ کیا کریں، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی کام بغیر جانے کر لیں اور وہ کام خراب ہو جائے تو مالک آپ سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ اگر آپ شب برات میں جاگنے کا طریقہ نہ جانیں، شب برات میں کیا کرنا چاہیے نہ جانیں، اور پھر شب برات میں کسی کو دیکھ کر فالو کر کے کچھ سے کچھ کر جائیں تو اللہ آپ سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ شب برات میں ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اس بات پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ شب برات کی ایک عظمت اور ایک فضیلت ہے۔ 15ویں شعبان کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں برستی ہیں اور ان گنت لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر سے اٹھتی ہے اور نبی کو تلاش میں لگ جاتی ہے، اور تلاش کرتے کرتے وہ قبرستان، جس قبرستان کا نام جنت البقیع ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں اور قبر میں سو رہے مردوں کے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ جب ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے اور یہ شب برات ہے؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اس رات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم شب برات میں جاگو، قیام کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، نوافل کا اہتمام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزے رکھو۔ یقیناً یہ دونوں حدیث ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور بھی احادیث اس رات کی فضیلت پر وارد ہیں، لیکن ساری کی ساری احادیث کمزور ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ علماء کرام شب برات کی عظمت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، لیکن اصول اور قاعدے کے مطابق وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر ایک کوئی ضعیف اور کمزور حدیث ہے اور اس ضعیف اور کمزور حدیث کی تائید چند احادیث مل کر دے رہی ہیں تو اس حدیث کا ضعف اور کمزور پن ختم ہو جاتا ہے۔ مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ایک انسان ہے، بہت کمزور ہے، اب کمزوری کی وجہ سے کسی سے وہ مقابلہ کرے تو کسی چیز سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ جیت نہیں سکتا، لیکن اسی کمزور انسان کے ساتھ چند کمزور لوگ جمع ہو جائے تو اس انسان کا کمزور پن ختم ہوگا، یقیناً ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے فقہ کا اور حدیث کا اصول ہے کہ اگر ایک ہی بات پر چند ضعیف احادیث جمع ہو جائیں تو پھر وہ ساری کی ساری حدیث مل کر قوت کو پہنچ جاتی ہے اور ان احادیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ شب برات کی ایک عظمت ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس رات کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اس رات میں معافی مانگنے والوں کو معافی ملتی ہے، اس رات میں رزق اور مال مانگنے والوں کو مال ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ شب برات کی کوئی عظمت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست کر لیجئے کہ شب برات کی ایک عظمت اور ایک فضیلت ہے۔ اب آگے چلیے کہ ہمیں شب برات میں کرنا ہے تو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن اور احادیث کے اندر ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور ہاں، قرآن اور حدیث میں ہمیں جس کام کے کرنے کا حکم جس طریقے سے دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، جتنی مقدار میں کہا جا رہا ہے اتنی مقدار میں کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ مثال کے طور پر فجر میں 2 رکعت فرض نماز ہے، اب کوئی آگے بڑے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ 2 کے بجائے 4 رکعت، جس کے اندر سجدے بھی بڑھ جائیں گے، رکوع بھی بڑھ جائیں گے، اللہ کا ذکر بھی، قرآن کی تلاوت بھی، سب کچھ بڑھ جائے گا، تو اللہ اس پر خوش ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہی بات آپ دل دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ جس انداز میں، جس طریقے سے قرآن و حدیث میں ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا ہے، اسی انداز میں اگر ہم وہ عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوگی، مقبول ہوگی، اس عبادت پر ہمیں ثواب ملے گا، نہیں تو پھر الٹا ہمیں عذاب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے یعنی نبی نے نہیں دیا، اگر کوئی شخص وہ کام کرتا ہے یا اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا وہ کام چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، رد ہے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حدیث میں نے شروع میں ہی آپ تک پہنچا دی ہے، 2 حدیث میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ ایک وہ حدیث کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حضرت عائشہ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور ایک وہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اب ان 2 حدیثوں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے
ہمیں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث جنت البقیع والی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس رات میں ہمیں قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان اسی رات میں یعنی شب برات میں گئے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات بھی دل دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات کے موقع سے قبرستان نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ قبرستان کا رخ کیے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حکم کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ حکم ایسا ہے کہ آپ کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر شب برات میں قبرستان جانے پر زیادہ فضیلت ہوتی، اہمیت ہوتی، زیادہ ثواب ہوتا تو صحابہ کو کبھی محروم نہیں رکھتے، بلکہ مجمع میں صحابہ کے سامنے کہتے اور بتاتے کہ سنو، شب برات میں قبرستان میں جا کر مردوں کے حق میں ایصال ثواب ضرور کرنا۔ لیکن پوری احادیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل تھا کہ شب برات کے موقع سے وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں قبرستان گئے اور وہاں پر جا کر مردوں کے حق میں ایصال ثواب کیے۔ تو ہمیں بھی بس اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان کا رخ کرنا چاہیے، اور نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، شب برات میں چند لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور جماعت کے ساتھ قبرستان کا رخ کرنا یہ غلط ہے، اجتماعیت کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ اکیلے تنہا شب برات کے موقع سے قبرستان کا رخ کریں، لیکن دل دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ بس زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کا ثبوت ملتا ہے، بس ایک مرتبہ جائے، یہ نہیں کہ ہر سال آپ جاتے رہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ شب برات میں لوگ قبرستان کا رخ خوب کرتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، جماعت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے شروع میں بتایا کہ فجر کی 2 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، اب اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع سے قبرستان جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہر سال شب برات کے موقع سے قبرستان جاتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو ایک حدیث سے ہمیں ایک چیز کا ثبوت ملا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اکیلے شب برات کے موقع سے آپ قبرستان کا رخ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس حدیث سے ہمیں 2 چیز کا ثبوت ملتا ہے، ایک رات میں قیام یعنی رات میں عبادت کرنے کا، اور دن میں روزہ رکھنے کا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور روزہ رکھنے کے بارے میں صرف یہی ایک حدیث وارد ہے، اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کے دن میں، شب برات میں آپ سحری کھائیں اور صبح میں آپ روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے، سنت، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کسی کا معمول ہے کہ مہینے میں 3 دن وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر شب برات میں بھی وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے شب برات کا روزہ رکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قوموا لیلھا کہ رات میں آپ جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ رات میں آپ عبادت کریں۔ اس بات کا ثبوت دوسری حدیث سے ملتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو بخشتے ہیں۔ تو کیسے بخشتے ہیں؟ جو بندہ رات میں جاگ کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، دعا مانگتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو بس صحیح بات تو یہ ہے کہ شب برات کی ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے۔ شب برات میں ہمیں جاگ کر اپنے گناہوں پر رونا چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ شب برات میں ہم جماعت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ جائے، نفل بھی جماعت سے پڑھے، ذکر بھی زور زور سے کریں، مسجد کے اندر چراغا کرے، لائٹ لگائے، چائے کا انتظام کرے، یہ کرے وہ کرے۔ ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہی نہیں، کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد کے اندر آ کر آپ جاگیں، شب برات میں آپ عبادت کریں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر تاریکی میں، تنہائی میں اکیلے شب برات کے موقع سے جاگیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان 3 باتوں پر عمل کریں گے۔ شب برات اگر آپ کو ملی ہے تو اس رات کی قدر اس طریقے سے کریں گے کہ اس رات میں اپنے گھر کے اندر ہی جاگ کر جتنی دیر توفیق ہو سکے اتنی دیر آپ اللہ کو یاد کریں گے، گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، مانگیں گے، اور مسجد کے اندر آ کر بھیڑ بھڑکا نہیں کریں گے۔ قبرستان کے اندر آپ اجتماعیت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور کل ہو کر جو روزہ رکھیں گے اس نیت سے رکھیں گے کہ اس روزے کا حکم صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھتے تھے، تو آپ بھی اگر معمول کے مطابق رکھ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن الگ سے صحیح حدیث سے شب برات کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم حدیث سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی حکم ملتا ہے کہ 28ویں اور 29ویں تاریخ کو شعبان کی 28ویں اور 29ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان سے 2 دن پہلے ہی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے، رمضان کا ویلکم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 28 میں روزہ رکھ لیا، 29 میں روزہ رکھ لیا، اور جو فرض روزہ رمضان کا ہے اس روزے میں آپ سست بن گئے، روزہ آپ سے
برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شعبان کی 28ویں اور 29ویں تاریخ میں روزہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ شعبان میں روزہ رکھیں گے تو اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہماری نہ البلاغ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.